شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہریوں کی سہولت کے لیے تمام بلوں پر QR کوڈز فراہم کریں۔ نائب وزیر اعظم اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملوں کو پسپا کرتے ہوئے افغان طالبان کے 67 کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام بلز پر QR کوڈ فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں کیش لیس معیشت کے فروغ کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے اہداف کا معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے تنخواہوں، پینشنز اور پرچون کے شعبے میں ادائیگیاں راست کے ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام پر منتقل کرنے پر معاشی ٹیم اور اسٹیٹ بینک کو سراہا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال جولائی سے رواں سال جنوری تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے راست کے ذریعے 10 کروڑ روپے سے زائد براہ راست ادائیگیوں پر وزارت خزانہ کی ٹیم کی تعریف کی۔ انہوں نے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت اب تک 71% مستحق افراد تک امدادی رقوم کی فراہمی پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم کو بھی سراہا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈیجیٹل بینکاری سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد 12 کروڑ 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے حوالے سے ڈیش بورڈ پر بریفنگ بھی دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقی وسطی میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا اور تازہ پیش رفت کے حوالے سے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے گزشتہ 3 روز کے دوران مختلف ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد متعلقہ فریقوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی میز پر آمادہ کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فوری طور پر ہمسایہ ملک پر حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جوہری توانائی کی پرامن استعمال کے ایران کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایوان کو بتایا کہ مشرقی وسطی کی صورتحال کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو کل ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر افغان طالبان کے زمینی حملوں کو مؤثر طریقے سے پسپا کرتے ہوئے افغان طالبان کے 67 کارندوں کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا ہے۔ عطا اللہ طارق نے اپنے ایکس ہینڈل پر آپریشن غضب للہ کی تازہ پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن کے اضلاع میں 16 مقامات پر حملے کیے، جبکہ 25 مقامات پر پاک فوج اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ FC بلوچستان نارتھ کا ایک جوان وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ 5 سپاہی زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ایک جگہ حملے کی کوشش کی گئی، جبکہ 12 مقامات پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حملے کسی جانی نقصان کے بغیر ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں رات بھر کی کارروائیوں میں 40 افغان طالبان مارے گئے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی مؤثر زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج نے کامیاب فضائی کارروائی میں افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خوگیانی بیس کو تباہ کر دیا۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔